ایک ہی گھر کی دو بہویں، ایک دیورانی جو شان و شوکت اور دکھاوے پر چلتی تھی، اور دوسری جٹھانی جو محبت، سادگی اور دل سے گھر سنبھالتی تھی۔ گاؤں میں ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے پورے محلے کو چونکا دیا۔ مہنگے پنیر کے کھانے بنانے والی دیورانی بھری محفل میں بے نقاب ہوئی، اور سادہ دال بنانے والی جٹھانی کی ایک بات نے سب کے دل جیت لیے۔ حسد، مقابلے بازی اور گھریلو سیاست کے پیچھے چھپی سچائیاں سامنے آ ہی گئیں۔ آخر میں گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ذائقہ مہنگے کھانے میں نہیں بلکہ پکانے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ گاؤں کے ایک بڑا سا مشترکہ گھر تھا جس میں بیٹے، بہویں، بچے سب ساتھ رہتے تھے۔ اسی گھر میں رہتی تھی دیورانی ریشما۔ کہنے کو تو چھوٹی بہو تھی مگر خود کو بہت بڑا سمجھتی تھیں، جبکہ جٹھانی زینب سادہ، نرم دل اور محنتی تھیں۔ ریشما ہمیشہ مہنگے اور دکھاوے والے کھانے بناتی، پنیر، مسالے، گرم مسالہ، تیل، سب کچھ زیادہ ڈال کر، جبکہ زینب سادہ دال، سبزی اور کم خرچ کھانا بناتی تھی۔ مگر دونوں کے رویوں میں بھی زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ ریشما ہمیشہ اکڑ کر کہتی، یہ گھر میرے پنیر والے ہاتھوں کے ذائقے پر چلتا ہے۔ اگر میں ایک دن نہ پکاؤں تو یہ گھر بھوکا رہ جائے گا۔ تمہاری سادہ دال تو کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ زینب بیچاری چپ رہتی اور مسکرا دیتی۔ کھانے کے وقت کبھی کچھ لوگ ریشما کا پنیر کھاتے مگر تعریف نہ کرتے، اور جب زینب کی بنی دال کھاتے تو سب کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا اور ان کے منہ سے بے اختیار واہ واہ نکل جاتی۔ گاؤں کی عورتیں کنویں کے پاس کھڑی آپس میں چیما گوئیاں کرتیں۔ ان دونوں بہوؤں کا بھی الگ ہی مزاج ہے۔ زینب بیچاری چپ رہتی ہے، اسی کی وجہ سے یہ گھر جڑا ہوا ہے، ورنہ ریشما کا چلن تو ایسا ہے کہ یہ ایک دن میں سب کو الگ کر دے۔ دن بدن کھانے کے وقت زینب کی تعریفیں ریشما کے دل میں مقابلے کی آگ بھڑکانے لگتی ہیں۔ جب بھی کوئی زینب کی دال کی تعریف کرتا ہے، ریشما کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر کب وہ دن آئے گا جب سب میری تعریف کریں گے اور زینب کو برا کہیں گے۔ پھر ایک دن گھر میں اہم مہمانوں کی آمد کا پتہ چلتا ہے۔ ریشما فوراً باورچی خانے میں پہنچی۔ آج میں ایسی پنیر کی ڈش بناؤں گی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ زینب خاموشی سے بولی، میں سادہ دال بنا لیتی ہوں، سادگی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ کھانا بناتے وقت بھی ریشما کے طنز کے تیر چلاتی رہی، اور بھابھی، آپ کی یہ دال کون کھائے گا؟ مہمان کوئی غریب خانے کے قیدی تھوڑی ہیں، ان کے لیے تو شاہی پکوان چاہیے۔ مہمانوں کے آنے میں ابھی وقت تھا کہ اچانک آگ تیز ہونے سے ریشما کا سارا کھانا جل گیا۔ باورچی خانے میں دھواں بھر گیا۔ فوراً زینب وہاں پہنچی، سب کچھ صاف کیا اور بولی، کوئی بات نہیں ریشما، تم پریشان نہ ہو، میں دال زیادہ بنا لیتی ہوں، مہمانوں کو کمی نہیں پڑے گی۔ ریشما شرمندہ کھڑی رہ گئی۔ جب زینب نے گرم گرم دال پر تڑکا لگایا تو خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی، سادہ، ہلکی مگر دل کو چھو لینے والی۔ مہمان آ گئے، سب کو لگا کہ کھانا خراب ہو چکا ہے، مگر جب دسترخوان پر دال رکھی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ ایک عورت بولی، یہ لذیذ دال کس نے بنائی ہے؟ یہ تو شاہی پکوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ ہر کوئی زینب کی تعریف کرنے لگا۔ زینب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ریشما کا دل جل اٹھا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ زینب کے بیٹے نے معصومیت سے کہہ دیا کہ شاہی پکوان تو میری چچی بنا رہی تھی، مگر جل گئے۔ ریشما کا رنگ اڑ گیا۔ مہمان بولے، اصل بات کھانے کی قیمت کی نہیں، نیت کی ہوتی ہے۔ آج زینب نے دل سے کھانا بنایا، اسی لیے سب کے دل جیت لیے۔ ریشما روتے ہوئے زینب کے پاس آئی، بھابھی، میں غرور میں اندھی ہو گئی تھی، آج میری آنکھیں کھل گئیں، مجھے معاف کر دیں، میں بھی دل سے کھانا پکانا چاہتی ہوں۔ اگلے دن دونوں بہویں مل کر کھانا بنانے لگیں۔ ریشما نے ہنس کر کہا، بھابھی، آپ کی دال بہتر ہے اور میرا غرور کم۔ گھر میں پہلی بار ایسا سکون اترا جس کا ذائقہ کسی پنیر سے بڑھ کر تھا۔ اصل ذائقہ کھانے میں نہیں، کھانے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ دکھاوے کا کھانا بھوکا رکھ دیتا ہے اور محبت سے بنی دال روح تک کو بھر دیتی ہے۔ تو گائز، اس طرح کی اور بھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔